الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان کو جس ترتیب سے دنیا میں بھیجا ہے، گزشتہ بیان میں ہم اس کا بیان کر رہے تھے کہ انسان 4 سفر کرتا ہے، اور اس کا سفر عالم بالا سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ سب سے پہلے عالم اسماء و صفات کا سفر طے کرتا ہے، اور اسے عالم لاہوت کہتے ہیں، اور لاہوت کے بعد اس کا دوسرا سفر عالم جبروت میں ہوتا ہے، اور عالم جبروت کے بعد اس کا سفر عالم ملکوت میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد عالم ناسوت آتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی نظموں میں یہ عوالم کا بیان کیا ہے، اور ایک مومن انسان کی زندگی میں آنے کی ایک تعبیر کی ہے۔ اور جبروت اور ناسوت کا ذکر کیا ہے، اور یہ ترتیب ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد فوراً ایسے نہیں ہو گیا کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کر دیا ہو، بلکہ بہت سی اشیاء ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائیں، اور ان کو اللہ نے اس دنیا میں قائم فرمایا۔ وہ تقسیم 2 طرح سے ہے۔ کبھی کبھی اللہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، اور اگرچہ اس کے پاس اس چیز کے خزانے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی تقدیر کے مطابق نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کی تقدیر 6 قسم کی ہے۔ تقدیر کا پہلا مرحلہ وہ اللہ نے خود تحریر فرما دیا ہے، اور تقدیر کا وہ مرحلہ جو اللہ نے طے فرما دیا ہے، یہ لوح محفوظ میں بھی خدا تحریر کروا دیتا ہے۔ اس سے بھی ایک بڑی چیز وہ ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں، اور وہ اللہ کے وہ فیصلے ہیں جو لکھ دیتا ہے کہ اس کا رزق اتنا ہوگا، اور یہ لوح محفوظ پہ
نظر کا پہنچنا اور لوح محفوظ کو پڑھ لینا، یہ ایک تقدیر وہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی عمر اتنے سال ہوگی، ایک تقدیر وہ لکھ دیتا ہے کہ اس کا رزق اتنا ہوگا، اور یہ لوح محفوظ پہ نظر کا پہنچنا اور لوح محفوظ کو پڑھ لینا، یہ اولیاء اللہ کی نظر میں ہوتا ہے۔ وہ ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی نظر سے ماورا۔ اس کی سب سے بڑی مثال تصوف کے جو ناقدین ہیں، ان کے ہاں اگر آپ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو متعدد واقعات ملیں گے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہ چیز خدا کی تقدیر میں نے دیکھی ہے، یہ چیز میں نے لوح محفوظ میں پڑھی ہے۔ خود ہندوستان میں بہت اولیاء کرام کے ہاں یہ بات ملے گی کہ انہوں نے لوح محفوظ کا حوالہ دیا، اس لیے جہاں کہیں بھی اس قسم کا ذکر آئے نہیں گھبرانا چاہیے۔ لوح محفوظ کا کھل جانا اور اس کی تحریر کو پڑھ لینا اور اس کے مطابق لوگوں کو خبر دینا، یہ عام طور پہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی اس تقدیر سے پہلے جو خدا کا فیصلہ بدلے گا وہ دیکھ لے کوئی جھانک کے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب بہت طویل ہے اور اس میں زندگی کا ہے کہ اس کی عمر پوری ہو گئی اور موت کے فرشتے آ گئے اور نیکی کے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا ہٹو، اس کی عمر اللہ نے اضافہ فرما دیا، زیادہ کر دی۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ایسی چیزیں لکھی ہیں۔ عبداللہ انصاری نے مدارج السالکین، منازل السائرین، یہ جو منازل پہ کتاب لکھی تھی اس کی شرح کی ہے ابن قیم نے، اور خیانت اس میں بہت سائنٹیفکلی ہوئی ہے کہ ہم اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں، 4 جلدوں کی کتاب ہے، کون پڑھے گا؟ اسے 2 جلدوں میں چھاپ دیتے ہیں، اس کو مختصر کر کے، اور اختصار کے نام پر انہوں نے ایسے تمام واقعات اس کتاب سے نکال دیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قادریہ سلسلے کے بہت بڑے صوفی تھے۔ ابن قدامہ سے انہوں نے خلافت پائی تھی، اور قدامہ براہ راست خلیفہ تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کرتا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کرتے کو انہوں نے برکت کے حصول کے لیے رکھ لیا تھا۔ تو اس لیے اللہ کی تقدیر ایک وہ جو اس کے اپنے علم میں ہی ہے اور کوئی رسائی نہیں۔ دوسری تقدیر لوح محفوظ کی،
وہ خدا جب چاہے اپنے فیصلے کو بدل دے۔ چار چیزیں جو بنیادی طور پر طے ہو جاتی ہیں وہ لوح محفوظ میں لکھ دی جاتی ہیں، اس پہ بات ہو چکی۔ تیسری تقدیر ہر سال طے کر دی جاتی ہے، اور اغلب گمان یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں ہو جاتی ہے۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ شب برات میں بھی ہو جاتی ہے، اور پھر لیلۃ القدر میں عملاً اس کو فرشتوں پہ بھی کھول دیا جاتا۔ پھر چوتھی تقدیر یہ ہر سال جو بدلتی ہے، یہ انسان کی یومی تقدیر ہے، ہر دن تقدیر بدل جاتی ہے، اور اس کی بھی پھر دو قسمیں بنائی گئی ہیں کہ اللہ نے لوگوں کی تقدیر یہ لکھی ہے کہ اگر یہ کرے تو یہ کر دو، اگر یہ کرے تو یہ کر دو، یہ کرے تو یہ کر دو۔ اگر صدقہ کر دے تو اسے اس مصیبت سے بچا لو، اگر نماز پڑھ لے تو یہ برکت دے دینا، اگرچہ وہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کیا ہو۔ مولانا روم نے مثنوی میں اس کو سمجھایا ہے، اور صدر الدین قونوی جو مولانا روم کے دوست تھے اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے بہت اچھی بحث کی ہے ان چار عوالم پہ: اسماء و صفات، عالم لاہوت، اور پھر عالم جبروت، عالم ملکوت اور ناسوت، ان چار پہ اور انسان کے اسفار پر، کہ انسان چار سفر طے کر کے پھر کیسے آتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کی تین قسمیں بھی کر دی ہیں، اور بھی صوفیاء نے کی ہیں، حکیم صنائی نے۔ یہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے سب لوگ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ تقدیر میں تعلیق کہ اگر یہ ہو جائے یہ کر، اگر یہ ہو جائے یہ کر۔ اس لیے معرفت کے جتنے بھی قواعد، اصول اور جتنی بھی تفصیلات ہیں، مثنوی مولانا روم سے بڑھ کر غالباً کہیں بیان نہیں ہوئی۔ لگا اگر اس کتاب سے کوئی چیز کھاتی ہے تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فصوص فتوحات۔ ابن عربی اتنا ذہین آدمی، اور مولانا روم جیسا اللہ کا چاہنے والا، پوری امت میں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن شاید ہی اس کی ڈپلیکیشن ہوئی ہو، شاید ہی اللہ نے کسی کو اتنا بڑا دماغ اور اتنا بڑا دل دیا۔ زندگی اصل میں دکھ ہے، تکلیف ہے، امتحان ہے۔ زندگی اچھے کھانے، لذتیں اور متنعمات، اللہ تعالیٰ کے انعامات سے لطف اندوز ہونا، یہ اس کا بہت چھوٹا پہلو ہے۔ اصل زندگی سٹرگل ہے، اصل زندگی جد و جہد ہے، اصل زندگی غم ہے، دکھ ہے، بھوک ہے، تکالیف ہے۔ اس لیے
جو لوگ اور ان کی شخصیت ان مراحل سے گزرتی ہے وہ ہیرے ہو جاتے ہیں۔ ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، جو سوم کرتے تھے انڈر دا واٹر، اتنی مشکل تیراکی سوئمنگ انہیں آتی تھی کہ وہ پانی کے نیچے جا کر تیرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ کرتے تھے۔ 63 سال عمر ہو گئی تھی۔ آخری حج پہ جب مکہ مکرمہ حاضری ہوئی تو عبداللہ ابن عباس جو شاید 25 سال کے ہوں گے ان سے کہا آؤ میرے ساتھ تیراکی کرو۔ تو ایک احرام کی چادر جو نیچے کی تھی اسے باندھا اور اوپر والی اتار دی، اور جو پانی کا بڑا ایک تالاب تھا یا حوض تھا یا ذخیرہ تھا اس میں اترے۔ ذخیرے کا لفظ پانی کے لیے استعمال اردو ادب میں نہیں ہوتا مگر کہنے کو۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھ سے فرمایا پانی کے نیچے سوم کرو، اور تم زیادہ سانس روکتے ہو یا میں روکتا ہوں، دیکھیں یہ مجاہدہ ہے۔ یہ زندگی ہے شیر اور چیتے اور باز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا۔ ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تھپیڑے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے۔ اور جسے موج کے تھپیڑے پڑتے رہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اللہ کی تقدیر نے کبھی فقر و فاقہ میں ڈال دیا، اللہ کی تقدیر نے کبھی صبر کرنے پہ مجبور کر دیا، اللہ کی تقدیر نے کبھی لوگوں کے تانے سننے کے لیے صبر کے امتحان میں ڈال دیا، کبھی اللہ کی تقدیر نے فقر و فاقہ میں ڈال دیا۔ تھپیڑے جو کھاتے تھے موج کے بن کر گوہر نکلے، یہ ہے ہیرا بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کی تقدیر 6 طرح پہ نافذ ہوتی ہے۔ کبھی تقدیر پہ بات ہوئی تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو اللہ جن چیزوں کو اس کائنات میں بھیجتا ہے وہ 2 طرح سے ہوتی ہیں، اگر بڑی تقسیم کر لیں۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے اللہ کبھی اسے بھیجتا ہے بنحو تجافی، تنزیل بنحو تجافی، اور کبھی اللہ ان چیزوں کو بھیجتا ہے بنحو تجلی۔ داؤد کیسری نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوحات مکیہ پر ایک بہت عمدہ مقدمہ لکھا ہے، آج تک اس مقدمے جیسا مقدمہ نظر سے نہیں گزرا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اللہ کے ہزاروں لاکھوں بندوں کو ممکن ہے نصیب ہوا ہو، لیکن پہلی مرتبہ جس شخص نے اظہار کیا ہے اور لکھا ہے وہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور انہوں نے اس میں صاف اللہ کی قسم کھا کے لکھا ہے کہ مجھ سے اصرار کیا گیا کہ لکھو، اور میں نے کہا خدا تیری مخلوق میرے اس کلام کو کہاں سمجھے گی، مار دیا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں لکھو گے تمہاری تقدیر تمہیں آگ میں جلا دے گی، لکھو اسے۔ اور قسم کھاتے ہیں کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے میرے نفس کا اس میں دخل نہیں۔
اس کا مقدمہ لکھا ہے داؤد کیسری نے، بہت عمدہ۔ اور پھر یہی اسرار الرموز، یہ جو نثر میں لکھے گئے تھے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نظم میں بیان کیا ہے۔ مثلا انہوں نے بحث کی ہے کہ انسان پر دکھ، تکالیف، مصائب، پریشانیاں، فقر و فاقہ کیوں آتا ہے، وہ اسے زندگی کی اصل صوفیہ قرار دیتے ہیں۔ تھپیڑے موج کے کھاتے تھے جو، بن کر گوہر نکلے۔ وہ کہتے ہیں ہیرے کو تراشنے کے لیے تو پھر ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہوں۔ اسی فلسفے اور اسی چیز کو مولانا روم نے مثنوی میں بیان کر دیا، لیکن ایک اور طرح سے۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام قصہ ہے، یہ کوئی حقیقتیں نہیں ہوتی، یہ قصے اس لیے ہوتے ہیں کہ بچوں کو سمجھائے جائیں، کہانی سنائی جائے۔ جو معرفت کی راہ سے الگ ہے وہ تو بچہ ہی ہے نا، اسے کیا پتہ ہے کہ اسرار و رموز کیا ہوتے ہیں۔ تو مولانا روم نے اسے کہانی سنائی ہے بچے کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے جاتے تھے، اب اور اس وقت کے علم میں اتنا فرق پڑ گیا ہے کہ اس وقت گاؤں کے مولوی صاحب نے جو سنا دیا بس وہی علم ہے، اور اب ہم گھر نہیں پہنچتے اور میسیجز آنا شروع ہوتے ہیں بچوں کے کہ یہ حدیث کہاں آئی ہے، حوالہ دیں، یہ حدیث میں نے فلاں جگہ پڑھی ہے، بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ اتنا بڑا فرق جو موبائل اور ان چیزوں سے پڑا ہے، یہ قوموں میں کہیں صدیوں میں آتا تھا۔ خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے تو ایک آدمی پیچھے پڑ گیا اور اس نے کہا حضرت جانوروں کی بولیاں یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے سکھا دے۔ منع فرما دیا گیا کہ سکھاؤ، اس کے حق میں ٹھیک نہیں۔ اس پہ حال طاری تھا، اور حکیم اور دانا اور دین کا دانشور وہ ہے جو حال طاری جس شخص پہ ہو جائے حکمت سے اس کا علاج کر سکے، جو وہاں پر فقہی احکامات کو مرتب کرنا چاہتا ہے، اس میں حکمت کی کمی ہے اگرچہ اللہ نے علم بہت دیا۔ حال طاری ہے کہ وہیں شادی کرنی ہے، حال طاری ہے کہ زبردست گوشت گجرانوالہ سے کھانا ہے، حال طاری ہے کہ نہاری کراچی کی۔ اب اس پہ حال طاری ہے، اس حال میں کون دخل دے؟ محبتوں میں حال طاری ہو جاتا ہے، اور جس پہ حال آ جائے اس کا علاج حکمت سے کرنا۔ مولانا روم نے مثنوی میں کمال کی چیز لکھی ہے، لیکن بات لمبی ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کئی بار سمجھایا، ایک دن تو بہت آہوزاری پہ آ گیا کہ عرض کریں مجھے جانوروں کی بولی سکھا دیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اسے کہو کل سیکھ جائے گا۔ اگلے دن اٹھا تو ساری زبانیں جانوروں کی سمجھنے لگا۔ باہر نکلا بڑا خوش، دو کتے گوشت کی بوٹی پہ لڑ رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ دیکھ میں بھوکا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، ہی کھانے دے۔ دوسرے نے کہا نہیں نہیں مجھے بھی بھوک لگی ہے، مجھے دے دے۔ دونوں لڑتے رہے، آخر ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ جو اس گھر کا مالک ہے نا، اس کا گھوڑا مر جائے گا تو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، پھر سارے علاقے کے کتے ہم جمع ہو جائیں گے اور کھائیں گے، کون کس کو پوچھنے والا ہوگا۔
وہ کتا حیران رہ گیا اور اس سے کہا ارے اس کے گھوڑے تو سارے چنگے بھلے، اس سے کہا ایک مرے گا دیکھنا۔ اس سے کہا کون سا؟ اس سے کہا فلاں گھوڑا۔ وہ اس گھر کے مالک کو جو سمجھ آ گئی تو بہت اچھا اور صحت مند گھوڑا تھا، اس نے لے جا کر اس گھوڑے کو مارکیٹ میں بیچ دیا، بڑا خوش واپس آیا۔ پھر گھوڑے کے پیچھے گیا اگلے دن اور معلوم ہوا وہ مر گیا ہے۔ تو اس نے خدا یہ عجیب بات ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ نہ سیکھ تیرے لیے بری چیز ہے، میں نے تو اتنے پیسے نقد گھر میں لے آیا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہو گئی۔ پھر وہ کتے جمع ہو گئے، اس سے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، اس سے کہا نہیں جا کے دیکھ لے، گھوڑا مر گیا ہے، ادھر نہیں ادھر مر گیا ہے، وہاں تک جایا نہیں جا سکتا لیکن مر گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا آج تو مجھے ہڈیاں بہت ہیں تو ہڈی کھانے دے۔ اس نے کہا چھوڑ ہڈیوں کو، میں خود بھوکا ہوں، میں تجھے بتاؤں یہ مالک جو ہے نا اس کا فلاں غلام مر جائے گا، اور غلام کے مرنے پہ مالک آخر کچھ شرم و حیا، کچھ آنکھ اٹھا کے چلنے کے قابل ہونے کو کچھ خیرات کرے گا، اور اس دن تو بہت کچھ پکے گا، یقین مان میں تجھے اپنے حصے میں سے بھی دے دوں گا۔ وہ بیچارہ مریل نہیں، کتا تو مریل تو اور جانور تھے، وہ بیچارہ بہت کمزور تھا، اس نے مان لی اور کہا اچھا چل 2 دن میں کیا ہے آ جائے۔ وہ گیا اور غلام بیچ آیا، بہت خوش اور ٹوہ میں رہا، اور غلام اس دنیا کو چھوڑ کے چل بس۔ اب تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جو نقصان لا علمی میں اور غیر متوقع تھا اس سے دونوں مرتبہ بچ گیا اور نقد کھڑا کیا مال۔ پھر لڑ پڑے، پھر دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس نے کہا تو بہت ہی خراب کتا واقع ہوا ہے، تو بہت ہی کتا ہے گویا یہ کہا۔ اور وہ غلام اس سے کہا فلاں گاؤں میں فلاں نے خریدا تھا، جا کے دیکھ لے، مر گیا، میں جس سے کہتا تھا صحیح کہتا۔ اس سے کہا آج تو ہڈی میرے پنجے میں بالکل نہیں دوں گا، گوشت بھی کھاؤں گا ہڈیاں بھی کھاؤں گا۔ اس نے کہا یقین مان میں اگر جھوٹا پڑا تو مجھے نوچ لینا، فلاں دن اس گھر کا مالک ہی مر جائے گا۔ یہ جب مالک مرے گا نا تو پھر تو اس کے بیٹے مفت کی دولت ہوگی، خوب خیرات کریں گے، سارا شہر بھی کھائے تو کم نہیں پڑتا۔ اس نے جو سنا تو بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، پاؤں پکڑے اور کہا حضرت یہ تو میری موت واقع ہو جائے گی، یہ ہو کیا رہا ہے اس دنیا میں؟ خدا کا واسطہ ہے اللہ سے کہیں کہ زندگی دے دے۔ وہی آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، انہوں نے کہا حقیقی دنیا کا مالک اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ تیرے صدقے تھے 2، تو ان صدقات کو ہونے دیتا تو بچا رہتا، تو نے ہمارے نظام میں دخل دیا تو آخر تیری موت آنی تھی، ہم نے طے کر دیا تھا کہ اگر نقصان برداشت کر لے گھوڑے کا تو اس کی زندگی میں اضافہ کر دو، اگر نقصان برداشت کر لے غلام کا تو اور بڑھا دینا، تو نے 2 مرتبہ اپنے آپ کو بچا لیا، تیسری مرتبہ تو ہمارے فیصلے کی تلوار سے کیسے بچ سکتا؟ یہ ہے انسان جو معرفت کا سفر طے کرتا ہے، پھر یہ چیزیں سمجھ میں آتی۔ تو اللہ کی قربت کبھی بناوے تجافی ہوتی ہے اور کبھی بناوے تجلی ہوتی ہے۔ تجلی اور تجافی میں فرق یہ ہے کہ کبھی وہ چیز کو بھیج دیتے ہیں، خزانہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن جو چیز بھیجتے ہیں وہ چیز یہاں آ کے جو بھی ہو، بارش، جو قطرے وہاں تھے ادھر بھیج دیے، اب وہاں نئے قطرے، نیا اس کا نظام ٹھیک ہے۔
اور کبھی اللہ اپنی قربت کے لیے تجافی کی بجائے تجلی کرتا ہے، تجلی میں وہ چیز یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ تجلی میں علم ہے، مثلا کسی کو دے دیا استاد نے شاگرد کو علم، یہ علم اس کے پاس بھی ہے اور استاد کے پاس بھی ہے، یہ ہے تجلی۔ اللہ کی تجلیات جب سالکین پہ پڑتی ہیں اور مراقبات میں پڑتی ہیں، وہ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جبریل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لے کے آتے تھے یا اپنے گھر میں ہی ہوتے تھے اور تجلی یہاں آ جاتی تھی۔ ان کا گھر کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا عند ذی العرش مکین، میرے عرش کے پاس ہی جبریل کا مقام ہے۔ تو مقام جبریل سے تجلی ادھر پڑتی تھی قلب مبارک پہ، قرآن یہاں بھی تھا اور وہاں بھی تھا۔ اور کبھی اللہ اپنا قرب دیتا ہے بنحو تجافی اور کبھی بنحو علمی۔ انشاءاللہ آئندہ پھر بات۔